أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سنیچر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورۃ الحجرات مکمل ہوئی تھی۔ آج سے ہم سورۃ الاحزاب کو شروع فرما رہے ہیں۔ 21ویں پارے کی یہ سورت ہے۔ ترتیب قرآن کے اعتبار سے یہ سورت 33ویں نمبر کی سورت ہے، اور نزول قرآن کے اعتبار سے یہ 90 نمبر کی سورت ہے۔ یہ مدنی سورت ہے۔ اس کی 73 آیت کریمہ ہے اور 9 رکوع ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الاحزاب۔ احزاب بہت ساری پارٹیاں اور بہت ساری جماعتیں، اس کو عربی کے اندر احزاب کہتے ہیں۔ اور جب بہت ساری پارٹیاں، بہت ساری جماعتیں آپس کے اندر جڑ جاتی ہے، گٹھ بندھن کر لیتی ہے، اتفاق کر لیتی ہے، تو اس کو عربی کے اندر احزاب کہا جاتا ہے۔ اس کا قصہ اور ان کی تفسیر اس سورت کے اندر آگے چل کر آئے گی۔ یہاں اتنی بات سمجھ لیجئے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے چین سکون والی زندگی گزارنا شروع کیا، تو مکہ کے کافروں کو حسد پیدا ہوا۔ چونکہ کفار مکہ تو رات دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے۔ جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مدینہ میں جا کر مسلمان اور ان کے نبی راحت چین سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ مدینہ کے اندر بھی ان کو ستایا جاوے، ان کو پریشان کیا جاوے۔ یہی ان کی بری نیت، جس کے نتیجے میں آگے چل کر غزوہ بدر اور غزوہ احد یہ واقع ہوئی۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی نیت کی، پریشان کرنے کی نیت کی، اور اسی حالت کے اندر 3-4 سال گزر گئے کہ یہ کفار مکہ کچھ نہ کچھ سازشیں اور کچھ نہ کچھ تدبیریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے کرتے رہتے تھے، لیکن یہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے تھے، ناکام ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہماری ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے مدینہ کے اندر جو منافقین اور یہودی لوگ آباد تھے، ان سے مل کر یہ طے کر لیا کہ ہم اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیں۔
ہم مکہ والے مکہ سے حملہ کریں گے، تم مدینہ والے ہو تم مدینہ میں رہ کر حملہ کرنا، لیکن اچانک ہم ساتھ مل کر حملہ کریں گے۔ اور ان کی ناپاک نیت یہ تھی کہ ان کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جاوے، صحابہ کو قتل کر دیا جاوے، مذہب اسلام اور مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیش کے لیے مٹا دیا جاوے۔ چنانچہ ان کے ایک غلط مقصد کی بنیاد کے اوپر یہ کفار مکہ اور ان کے اطراف میں جتنے بھی مشرکین جماعتیں تھی، پارٹیاں تھی، وہ ساری آپس کے اندر مل گئی کہ پورے مدینہ کا محاصرہ گھیر لیا جاوے اور ان لوگوں کو ختم کر دیا جاوے۔ تو مکہ اور اس کے اطراف میں عربستان کے اندر جتنی بھی مشرکین اور کفاروں کی پارٹیاں اور جماعتیں تھیں، وہ اس مقصد کے لیے سارے ایک ہو گئے، انہوں نے گٹھ بندھن کر لیا ساری جماعتوں نے۔ اس اعتبار سے یہ مختلف جو جماعتیں تھیں وہ ساری جماعتیں ایک ہو گئی، اتفاق اور جڑ گئی۔ اس بنیاد کے اوپر اس سورت کا نام احزاب رکھا گیا ہے کہ ساری پارٹیاں ان کی ایک ہو گئی، اس کو عربی کے اندر احزاب کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر صحابہ سے خندق کھدوائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائی، اور یہ ان لوگوں نے جو بھی تدبیریں اختیار کر رکھی تھی وہ ناکام ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرما لی۔ اس سورت کی ابتدائی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ یا ایہا النبی، اے نبی۔ یہاں پر ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اکثر جگہوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے ساتھ خطاب نہیں فرمایا، یا ایہا محمد ایسا نہیں کہا، بلکہ کہیں جگہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایہا النبی کہا، کسی جگہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایہا الرسول کہا کہ میرے نبی اور یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے 30 پاروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 4 جگہوں کے اوپر، 4 جگہ ایسی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو نام کے ساتھ پکارا ہے، اور وہ بھی مصلحت کی بنیاد کے اوپر کہ لوگوں کو بتانا تھا کہ محمد اور احمد نام کا جو آدمی ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ مصلحت کی بنیاد کے اوپر 4 جگہ پورے قرآن کے اندر ایسی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام لیا ہے، ورنہ دیگر جگہوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو لقب سے نوازا ہے۔ کہیں یا ایھا النبی فرمایا، کہیں یا ایھا المزمل فرمایا، کہیں یا ایھا المدثر فرمایا۔ حالانکہ آپ قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دیگر انبیاء کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصے اور ان کی باتوں کو بھی بیان فرمایا ہے، اور اس جگہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کا نام لے کر پکارا ہے، جیسے یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، اور ایک نہیں بلکہ 50 جگہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا نام لے کر پکارا ہے۔ لیکن اپنے محبوب کا جب موقع آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام کی جگہ کے اوپر لقب سے نوازا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اور نام نہ لینا ایک طرح کا ایک ادب ہوا کرتا ہے، اور کسی کو نام لے کر پکارنا ایک طرح کی بے ادبی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جو آدمی اپنے استاد کے پاس پڑھتا ہے تو وہ طالب علم اپنے استاد کا نام نہیں لیتا، بلکہ یوں کہتا ہے یہ میرے مولوی صاحب ہے، یہ میرے استاد ہے، ان کا نام نہیں لیتا۔ اسی طرح بیوی اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی، اور ادب بھی یہی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو نام کے ساتھ نہ پکارے، ادب بھی یہی ہے۔
تو نام نہ لے کر پکارنا ایک طرح کا ادب ہے، اور نام لے کر پکارنا یہ ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ اسی لیے ہم بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بیان کرتے ہیں تو ہم لوگ بھی یوں کہتے ہیں ہمارے آقا نے فرمایا، حضرت محمد یوں نہیں کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ہمارے آقا، ہمارے رسول، ہمارے نبی نے فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جس نبی کی تکریم اور عزت اور ان کا احترام اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہو، تو ہم تو بہت نیچے طبقے کے ہیں، ہم تو اس کے امتی ہیں، ان کے امتی ہیں، ہمیں کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ اس سے ہم اندازہ لگائے کہ ہمیں کتنی ضرورت۔ اس لیے جو آدمی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر تعظیم اور عزت کرے گا، اتنی ہی محبت اس کے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے گی، اور جتنی محبت ہوگی اس سے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوں گے۔ ایک بات تو یہ، ایک بات اور یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی اولاد کا نام محمد احمد رکھتے ہیں، رکھنا بھی چاہیے، بہت اچھے نام ہے، لیکن جب بولنے کا موقع آتا ہے اس نام کو تو آدمی اس نام کو بگاڑ کر بولتا ہے، محمد احمد کے نام کو بگاڑ کر بولتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ اگر کسی کا نام محمد ہے تو ہم اس کو محمد کہہ کر پکارے، کسی کا نام احمد ہے تو ہم اس کو احمد کر کے پکارے۔ ایسا نہیں نام محمد ہے اور ہم محمد پتہ نہیں لوگ کیا کیا بولتے ہیں، یہ نام کے ساتھ بے ادبی ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی ایسے آدمی کے ساتھ تمہارا لڑائی جھگڑا ہو جاوے کہ سامنے والے کا نام محمد احمد ہے تو تم اس آدمی کو گالی بھی مت دو، برا بھلا بھی مت کہو، کیونکہ اگر اس کا نام محمد احمد ہے، اگر تم نے اس کو گالی دی تو یہ اس نام کی بے عزتی اور بے حرمتی ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں ہمیں بہت احتیاط سے کام کرنا پڑے گا۔ اسی طرح عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، عبد الرحیم ہے، یہ بھی اللہ کے محبوب اور پسندیدہ نامے ہیں۔ تو ان ناموں کو بولتے وقت بھی آدمی احتیاط سے کام لے۔ یہ نہیں کہ نام تو عبد الرحمن ہے اور آدمی اس کو یوں کہے کہ رحمان کہاں گیا، رحمان کہاں گیا، یہ نہیں، بلکہ عبد الرحمن نام ہے تو اس کا پورا نام بولے کہ عبد الرحمن کہاں گیا، عبد الرحیم کیا کرتا ہے، عبداللہ کہاں ہے۔ اگر ہم اس نام کو بگاڑ دیں گے، اس نام کے ساتھ بے عزتی اور بے حرمتی ہوگی۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ان ناموں کو بولتے وقت احتیاط سے کام لے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور تعظیم ہم کو بتا رہے، اور اس سورت کے اکثر مضامین اسی کے اوپر مشتمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر خصوصیات ہے۔ اکثر مضامین اسی کے اوپر مشتمل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا واجب ہونا اور آپ کو تکلیف، آپ کی عزت کا واجب ہونا اور آپ کو تکلیف دینا حرام ہونا، یہ اس صورت کے اندر آگے ہمیں معلوم ہوگا۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے، ان کی تکریم کرے، اور اس اعتبار سے جو بھی احمد، محمد وغیرہ نام ہیں، آدمی ان ناموں کو عزت اور اکرام کے ساتھ بلائے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ سے ڈریے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم فرمایا ہے۔ ایک حکم تو سب سے پہلا یوں فرمایا کہ آپ اللہ سے ڈریے، حالانکہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے انبیاء ہوتے ہیں، ہر ایک جانتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی اللہ سے ڈرنے والے ہی ہوتے ہیں تو اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے
کہ مخاطب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن سنانا امت کو مقصود ہے۔ امت کو سنانا مقصود ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرنے کا حکم فرما رہے ہیں تو ہم تو بہت نیچے طبقے کے ہیں، ہم تو ان کے امتی ہیں، تو ہمیں اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو سنا رہے ہیں اتق اللہ، اللہ سے ڈریے۔ ایک حکم تو یہ دیا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور آپ کافرین اور منافقین کا کہا نہ مانیے، آپ کافرین اور منافقین کا کہا نہ مانیے۔ دراصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ جانے کے بعد کچھ جیسے ولید بن مغیرہ ہے اور شعبہ بن کوئی ایک دوسرا نام ہے، وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد جو مدینہ کے اندر یہودی آباد تھے، ان کا اصلی وطن نہیں تھا، یہ دور دور سے آ کر وہاں آباد ہوئے تھے، اور ان کے آباد ہونے کا مقصد بھی یہ تھا کہ انہوں نے تورات کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ ایک آخری نبی آئے گا اور وہ آنے کے بعد مدینہ کے اندر قیام کرے گا۔ یہودیوں نے تورات کے اندر یہ بات پڑھی تھی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ چلو ہم مدینہ ہی کے اندر چلے جائے تاکہ جب وہ آخری نبی وہاں پر آئے تو ہم ان سے فائدہ حاصل کریں گے، فیض اٹھائیں گے۔ چنانچہ یہ مختلف جگہوں سے یہ لوگ مسجد قباء، جہاں آج مسجد قباء بنی ہے، وہاں پر انہوں نے اپنی کالونیاں بنانا شروع کی یہودیوں نے، کیونکہ وہ ٹھنڈا علاقہ، آج بھی مسجد قباء کا علاقہ بہت ٹھنڈا علاقہ ہے، وہاں ٹھنڈک بہت زیادہ ہے، اور کھجور کی پیداوار ہوتی ہے وہ زیادہ تر اسی جگہ کے اوپر ہے۔ تو یہ لوگ اس نیت سے وہاں پر آ کر انہوں نے قیام کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی چاہت یہ تھی کہ یہ یہودی جو یہاں پر آباد ہے ان میں وہ لوگ مسلمان ہو جاوے۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ وہ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا شروع ہوئے۔ یہودیوں کے کچھ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، دین سیکھتے، اور وہ لوگ اللہ کے رسول ان کو دین سکھاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت اعزاز و اکرام کرتے تھے، بلکہ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرتے تو بھی اللہ کے رسول معاف کر دیتے تھے۔ کوئی غلطی ہو جاتی تو مصلحت کی بنیاد کے اوپر ان کو بھی معاف فرما دیتے تھے، کیونکہ مقصد تھا کہ یہ لوگ قریب آوے اور دین سیکھے، اور دین سیکھ کر جب وہ اپنے قبیلے کے اندر اور اپنے گھروں کے اوپر جائے تو لوگوں کو بھی دین سکھائے۔ اللہ کے رسول کی تمنا تھی، لیکن ہوا یا کیا کہ یہ جو آنے والے یہودی وہ منافقین نکلے۔ وہ کیا تھے؟ منافقی لوگ تھے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر کہتے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، اور اب اللہ کے رسول کی مجلس سے الگ ہوتے اور اپنی قوم کے پاس سے جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غلطی کو اور جو بھی تکلیف دینے والی بات ہوتی تھی اس کو معاف فرما دیتے تھے مصلحت کی بنیاد کے اوپر۔ اسی زمانے میں اور اسی موقع کے اوپر یہ ولید بن مغیرہ ہے، شعبہ بن ربیعہ ہے، یہ جو بڑے بڑے کفار کے سردار گنے جاتے تھے، وہ اس موقع کے اوپر مدینہ میں، مکہ سے مدینہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ پیشکش کی کہ مکہ کے اندر جو قریش کا قبیلہ ہے، قریش کا جو خاندان ہے، اور ان کے پاس جتنا بھی مال ہے، سونا چاندی روپے پیسے جتنا بھی مال ہے، ان سارے مال میں سے آدھا مال ہم تم کو دے دیں، آدھا مال تم کو دے دے، بس تم یہ کرو کہ تم جو ایمان کی دعوت دیتے ہو نا وہ چھوڑ دو۔ چنانچہ اسی موقع کے اوپر اکرمہ جو ابو جہل کا لڑکا تھا، کٹر کافر تھا اور مسلمانوں سے بہت نفرت کرنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر ان کو ہدایت دی، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، ایمان میں صحابی بن چکے تھے، لیکن اس وقت وہ بہت کٹر
منافقین اور کفار میں سے تھے، تو وہ بھی ایک جماعت لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ دیکھو تم ہمارے معبودوں کا جو برائی سے ذکر کرتے ہو اس برائی سے ذکر کرنا چھوڑ دو، اور یہ کہو اور تم اتنی بات کہہ دو کہ ہم جن کی بھی عبادت کرتے ہیں نا وہ قیامت کے دن ہمارے سفارشی ہوں گے اور یہ تم کو نفع پہنچائیں گے، بس تم اتنی بات کہہ دو، ہم تمہارے مذہب کو اچھا مانیں گے اور اچھا سمجھیں گے اور ہمارا سارا جھگڑا مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ صرف تم اتنا کہہ دو کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں نا وہ کل قیامت کے دن گنہگاروں کی سفارش کریں گے، ان کو نفع پہنچائیں گے۔ چنانچہ یہ بات جب صحابہ نے سنی تو صحابہ کو بہت غصہ آیا، بہت غصہ آیا۔ ایک تو یہ لوگ ہمارے مدینہ میں آ کر یہ بات کر رہے ہیں، ہمارے شہر میں آ کر اتنی بڑی دادا گیری، صحابہ کو غصہ آیا، یہاں تک کہ صحابہ ان کو قتل کرنے کے اوپر تیار ہو گئے، قتل کرنے کے اوپر تیار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ غزوہ حدیبیہ کے موقع کے اوپر ان سے معاہدہ کیا تھا کہ کوئی آپس کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو ہم وعدہ کر چکے، عہد کر چکے ہیں، اگر ہم ان کو قتل کر دیں گے تو یہ عہد شکنی ہوگی، وعدہ کو توڑنا ہوگا اور یہ حرام ہے، اس لیے آپ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفاروں نے آ کر جو کچھ بھی بات کہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو یہاں بیان فرما رہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ کہ آپ ان کافروں اور منافقین کی باتوں کو نہ مانیے، ان کی اطاعت نہ کریے۔ حالانکہ وہاں تو اطاعت کا احتمال تھا ہی نہیں، اللہ کے رسول مانتے بھی نہیں، اور یہ بات دینی امور کے اندر ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ دینی امور کے اندر کسی کافر یا کسی مشرک کا کوئی مشورہ نہیں لیا جائے گا دینی امور کے اندر۔ ہاں اگر دنیاوی امور ہے، مثلا کاروباری ہے تو ان سے مشورہ کرے، ان سے پیار محبت کے ساتھ رہے، ان سے اچھا برتاؤ کرے، لیکن دینی امور کے اندر ان سے کوئی مشورہ نہیں لیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اور آپ ان کافرین اور منافقین کی اطاعت نہ کریے۔ ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہاں پر آگے جو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا اور کافرین اور منافقین کی بات کو نہ ماننے کا حکم دیا گیا، اس کی حکمت کو بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے نہ ماننے کے اندر جو نتائج سامنے آنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی بہت اس کو جاننے والا ہے۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ ان آنے والے کفار اور منافقین کی بعض باتیں ایسی بھی تھی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کر لیتے تو بہت سارے فتن و فساد سے محفوظ ہو جاتے اور آپس کے اندر تعلقات بڑے زور و شور سے قائم ہو جاتے۔ ایسی بھی ان کے اندر باتیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سے روک دیا گیا کہ آپ ہرگز ان کا کہنا چاہے آپ کو سمجھ میں آتا ہو کہ نہ آتا ہو، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی اطاعت اور ان کی باتوں کے اندر مت آئیے، اور آپ ان کی ہرگز باتوں کے اندر آپ ان کی اطاعت نہیں کریے، کیونکہ اس کے اوپر جو نتائج ظاہر ہونے والے ہیں ان اللہ کان علیما حکیما کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا جاننے والا، حکمت والا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ بلکہ آپ تو اسی چیز کی اتباع کریں اور اسی چیز کی اطاعت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ آپ کے رب کی طرف سے جس چیز کی وحی کی جاتی ہے آپ اسی کی اطاعت کیجئے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی تم کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ وتوکل علی اللہ اور اللہ ہی کی ذات کے اوپر بھروسہ کیجئے۔ وکفی باللہ وکیلا اور بے شک اللہ تبارک و تعالی کافی ہے، اللہ تبارک و تعالی کافی ہے۔ آگے ایک دوسرے مضامین کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ سنیچر اس کی تفسیر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔